دلوں کو جوڑنے، سچ کو ابھارنے اور امت کو جگانے کا پیغام۔ اقصیٰ ٹی وی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک نہایت اور اہم اور بھلائی سے بھرپور اسلامی موضوع پر گفتگو کریں گے: مزدوروں کے حقوق، خصوصاً انہیں طاقت سے زیادہ بوجھ نہ دینا۔ یہ وہ تعلیم ہے جس سے ایک انصاف پر مبنی معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ اسلام میں حقوق العباد کی بنیاد محبت، عدل، آسانی اور رحمت ہے۔ اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے جو آدمی کے ہر تعلق کو عدل و احسان پر قائم کرتا ہے۔ مزدور، نوکر، ملازم، خادم، یہ سب ہمارے معاشرے کا اہم حصہ ہے، اور اسلام نے ان کے ساتھ حسن سلوک کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے۔ آج کی گفتگو کی بنیاد وہ عظیم حدیث ہے جو صحیح بخاری میں وارد ہے: لا یکلفہم ما لا یطیقون وان کلفہم فلیعنہم۔ مزدوروں کو ان کی طاقت سے زیادہ کام مت دو، اگر کوئی مشکل کام دو تو خود بھی ان کی مدد کرو۔ یہ ایک مختصر مگر عظیم پیغام ہے جو پورے لیبر سسٹم کو سنوار دیتا ہے۔ اسلامی معاشرے کا اصول آسانی، سختی نہیں۔ ناظرین کرام، اسلام کا ہر حکم آسانی پر مبنی ہے۔ قرآن میں ہے: یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ مزدوروں کے ساتھ ظلم کرنا، ان پر حد سے زیادہ بوجھ ڈالنا، ان سے ناجائز کام لینا، یہ سب اللہ کو ناپسند ہے۔ حدیث کا اولین پیغام طاقت کے مطابق کام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا کہ مزدور کو اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ دیا جائے۔ اس میں کئی حکمتیں ہیں۔ نمبر 1، ہر انسان کی طاقت محدود ہے۔ ہر کام کرنے والا روبوٹ نہیں ہے۔ کچھ لوگ جسمانی طور پر مضبوط ہوتے ہیں، کچھ کمزور۔ اسلام کہتا ہے پہلے دیکھو مزدور کی طاقت کیا ہے، پھر کام دو۔ نمبر 2، زیادہ بوجھ ظلم ہے۔ مزدور پر طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالنا ایسا ہی ہے جیسا کسی سے وہ چیز چھین لینے کی کوشش کرنا جو اس کی ملکیت نہیں۔ اس کی طاقت، اس کی صحت، اس کی عمر۔ مزدور بھی انسان ہے، ان کے بھی جذبات ہیں، درد ہے، تھکن ہے، بیوی بچے ہیں، ضروریات ہیں۔ اسلام ظلم اور ناانصافی کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر مشکل کام دو تو مدد بھی کرو۔ یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ممانعت نہیں فرمائی بلکہ ایک مثبت اصول دیا: اگر مشکل کام دو تو خود بھی ہاتھ بٹا دو۔ کیا خوبصورت تعلیم ہے! یہ تربیت صرف مزدور کے لیے نہیں، مالک کے کردار کے لیے بھی ہے۔ مدد کرنا تواضع کی نشانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اصحاب کے ساتھ کام میں لگ جاتے تھے۔ مسجد نبوی کی تعمیر ہو یا خندق کی کھدائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں کہا یہ تمہارا کام ہے، بلکہ فرمایا میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ مزدور کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ جب مالک ہاتھ بٹاتا ہے تو مزدور کے دل میں احترام اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ یہ تعلق مضبوط ہوتا ہے، جھگڑا ختم ہوتا ہے، برکت آتی ہے، معاشرتی ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے۔ مدد کرنے سے دل میں رحم اور انسانیت پیدا ہوتی ہے اور انسانی معاشرہ مضبوط بنتا ہے۔ موجودہ دور کے ظلم، ناظرین،
آج ہمیں اس حدیث کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ بعض کمپنیاں اور مالکان مزدوروں سے 12 سے 14 گھنٹے کام لیتے ہیں، جبکہ تنخواہ 8 گھنٹے کی دیتے ہیں۔ کم تنخواہ اور زیادہ کام۔ بہت سے لوگ مزدوروں کو ان کی صحت کے خلاف سخت کام کراتے ہیں، لیکن تنخواہ بہت کم دیتے ہیں۔ گالی گلوچ اور سخت رویہ۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مزدوروں کو ڈانٹنا ان کا حق ہے۔ نہیں، اسلام کہتا ہے جو تم سے کمزور ہے اس پر رحم کرو، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ سہولتیں نہ دینا۔ کچھ جگہوں پر مزدوروں کو پانی، راحت، سایہ تک میسر نہیں، یہ سراسر ظلم ہے۔ اسلام کی عملی مثالیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خادم سے یہ نہیں پوچھا یہ کام کیوں نہیں ہوا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال خدمت کی، کبھی ڈانٹ نہیں سنی۔ حضرت عمر کا اصول ہے کہ آپ نے فرمایا مزدور کو اس کی طاقت کے مطابق کام دو اور کھانے پینے کی سہولت دو۔ صحابہ کرام کی سنت یہ ہے کہ حضرت علی مزدوروں کے ساتھ مل کر کام کرتے اور فرماتے تکبر کام میں نہیں کردار میں ہوتا ہے۔ آج کا سوال، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا ہم اپنے گھر کے نوکر پر رحم کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنی دکان، فیکٹری یا کھیت کے مزدور سے شفقت کرتے ہیں؟ کیا ہم کام کی نوعیت کے مطابق تنخواہ دیتے ہیں؟ کیا ہم ان کی عزت کرتے ہیں؟ اگر نہیں تو سن لیجئے، مزدور پر ظلم کرنے والا اللہ کے عذاب سے دور نہیں۔ عملی نصیحتیں کہ اسلام ہمیں یہ 4 اصول دیتا ہے۔ نمبر 1، کام طاقت کے مطابق دو۔ مزدور کی صحت دیکھو، بوجھ اس کے لحاظ سے دو۔ نمبر 2، آرام کے وقفے دو، مسلسل کام کرانا ظلم ہے۔ نمبر 3، آسان الفاظ میں سمجھانا، تڑک بھڑک سے نہیں، محبت سے۔ نمبر 4، مدد کرو، جسمانی یا مالی۔ اگر مشکل کام ہو تو آپ بھی ساتھ کھڑے ہو جائیں یا مزدور کی مدد کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے ماتحتوں کے لیے بہتر ہو۔ اگر ہم مزدوروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، ان پر بوجھ کم رکھیں گے، ان کی مدد کریں گے تو ہمارے گھروں، دکانوں اور معاشرے میں برکت ہی برکت ہوگی۔ یا اللہ ہمیں مزدوروں کے حقوق ادا کرنے والا بنا، ہمیں کسی پر ظلم کرنے سے بچا، ہمیں اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا اور ہمیں عدل و رحمت والا معاشرہ بنانے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔